شرافت کی توجہ زیادہ ہے. بہت غریب شوہر تھا، بڑا کمزور تھا، نحیف تھا، نادار تھا، مفلس تھا، کمسن تھا، بڑا پریشان رہتا تھا. بیوی خوبصورت مل گئی، اچھی بیوی مل گئی، اور جیسی اچھی بیوی ملی تو یہ گھر کا بیچارہ اکیلا تھا. باپ کا انتقال ہو چکا تھا، گھر میں کوئی اولاد بھی نہیں تھی، یہ اکیلا ہی بیچارہ رہتا تھا. گھر میں یہ اس کی بیوی رہتی تھی. یہ دونوں بڑی اچھی زندگی گزر کر رہے تھے، اچھی زندگی کا وقت چل رہا تھا، بہت اچھا. بیوی سے پیار میں آ کے بولا، میری شریک حیات میں چاہتا یہ ہو کہ مجھے اجازت دے دو، میں پردیش جانے کی فکر میں ہوں، میں پردیش چلا جاؤں گا، آپ کو حضرات محترم پیسہ کما کے لا کر کے دوں گا، آپ کی ڈیمانڈوں کو پوری کر دوں گا. جو آپ کی ڈیمانڈیں ہیں، جو آپ کی مانگیں ہیں، جو آپ کی فرمائشات ہیں، وہ سب کو پورا کر دوں گا، آپ مجھے اجازت تو دے دو. بیوی روتی ہوئی گھر میں سے کمرے سے نکل کے آتی ہے. توجہ کرنا میری ماؤں بہنوں، نوجوانوں آپ بھی توجہ کرنا. اب یہ نوجوان چلا جاتا ہے، یہ جیسے ہی چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے، جیسے یہ تیار ہوتا ہے، حضرات محترم بیوی نکل کے آتی ہے، ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہو گئی. سرتاج میں اکیلی کیسے گھر میں گزارا کروں گی، میں اپنے گھر میں کس طرح سے زندگی بسر کروں گی، میں کس طرح سے اپنے گھر میں اکیلی رہوں گی. اے میرے سرتاج، آپ مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کر دور جا رہے ہو. کہا بیوی میری شریک حیات تمہیں رہنا پڑے گا، تاکہ میں تمہارے لیے فراوانی کے سامان تیار کروں گا، تمہاری سب تمام ڈیمانڈوں کو پورا کروں گا، تمام خواہشات کو پورا کر دوں گا، تمام فرمائشوں کو پورا کر دوں گا. ہر کوئی شوہر چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کی ڈیمانڈیں پوری کر سکوں، میں اپنی بیوی کی فرمائشوں کو پورا کر سکوں. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ نکلنے لگا، بیوی روتی ہوئی آ کر کے دامن پکڑ لیا. بیوی نے کہا سرتاج مت جائیے مجھے چھوڑ کر کے. شوہر کہنے لگا اے میری شریک حیات میں ضرور جاؤں گا، اس لیے کہ تیری ڈیمانڈیں پوری نہیں ہو پاتی ہے. میں مزدوری کرتا ہوں، فاقے سے رہتا ہوں، ایک دن کھانا کھاتا ہوں، دوسرے دن فاقے سے رہتا ہوں. کہا تم کسی طرح سے شکر سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتی رہنا، نماز کو مت چھوڑنا. پابند تھی نماز کی بیوی، پابند تھی. اللہ اکبر. جب یہ جانے لگا حضرات محترم تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے تم جا رہے ہو، چلے جاؤ تم جب جا رہے ہو تو، مگر یہ بتاؤ بیوی حمل سے تھی، بیوی امید سے تھی. حضرات بیوی کہنے لگی سرتاج یہ تو بتاؤ جو تمہاری نشانی میرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، آخر اس کو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اس شوہر کی آنکھوں میں آنسو تھے، بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے. شوہر نے آنکھوں سے آنسو گرائے، آنکھوں سے آنسو گرا کر کے کہنے لگا اے میری شریک حیات میں اس کو چھوڑ کر، میں اس کو اپنے رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، میں اس کو اپنے رب کے خدا کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کرنا پیارے، ہنستے تو روز ہو، آج تھوڑا سا حضرات محترم اپنے چہروں کو اداس کر کے دیکھ لو. جب یہ عورت جانے لگا یہ شوہر، تو عورت نے دامن پکڑ کے کہا یہ جو نشانی ہے آپ کی، اس کو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو. شوہر کی زبان سے بے ساختہ نکلا تھا. شوہر نے کہا تھا اس کو میں اپنے رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اپنے خدا کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. یہ چل دیا حضرات، کماتا رہا، یہ چل دیا. جیسے ہی چلا بیوی کو سلام کرتا ہے، سلام کرنے کے بعد یہ نکل جاتا ہے پردیش میں. کماتا رہا، اپنی بیوی کے لیے محنت کرتا رہا، اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا رہا. بڑی خوشی میں تھا، سوچ رہا تھا کہ بیوی کو جا کر کے فرمائشیں پوری کر دوں گا، طرح طرح کے حضرات محترم اس کی عرضی کو پورا کر دوں گا، فرمائشات کو پورا کر دوں گا، اس کی ڈیمانڈوں کو پورا کر دوں گا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ذرا غور کرو، اے اسلام کے مقدس شہزادوں. اب جب یہ چلا ہے، یہ چلا گیا کماتا رہا. جب اس کو چند دن گزر گئے، یہ سیدھا اپنے گھر کی طرف پلتا ہے. اس نے سوچا کہ پیسہ کافی اکٹھا ہو گیا، چلو اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں. اب یہ گھر کی طرف آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں ذرا غور کرو، جیسے ہی گھر کی طرف چلتا ہے حضرات محترم بڑا خوش تھا، بہت زیادہ مسرور تھا، بہت زیادہ فرحت میں تھا. اللہ اکبر. یہ گھر کی طرف بڑھا، جا کر کے گاؤں میں پہنچ گیا. جیسے یہ گاؤں میں پہنچتا ہے، گاؤں میں جا کر کے دیکھتا ہے حضرات محترم، اس نے جا کر کے دیکھا جو اس کا مکان تھا، جو اس کا گھر تھا، اس پر جا کر کے دیکھا، نظر پڑتی ہے تالا لگا ہوا ہے. اس کے دل میں حضرات محترم، اس کے دل کی دنیا بدل گئی. آخر یہاں تو میں اپنی بیوی کو
چھوڑ کر کے گیا تھا، آخر اس میں تالا کیسا لگا ہوا ہے، اس کے اندر تالا کیسا لگ رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی ذرا غور کرو، اب اس نوجوان نے جا کر کے دیکھا گھر میں تالا لگا ہے، پڑوسی کو بلایا، بلا کر کے پوچھا بھائی ذرا اتنا بتا دے کہ میری بیوی یہاں پر رہتی تھی، بچے یہاں پر آ گئے ہوں گے، شاید کوئی پھول کھل گیا ہوگا، شاید کہ میرے گھر میں کوئی کلی مسکرا گئی ہوگی، کوئی نہ کوئی حضرات دل کا چین آ گیا ہوگا، دل کا سکون آ گیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوجوان آیا روتا ہوا، ایک بزرگ آیا روتا ہوا، آ کر کے کہنے لگا بھائی مت پوچھ یار، تو اپنے گھر کی داستان مت پوچھ، تو سیدھا شہر گیا تھا، تو کمانے کی نیت سے باہر گیا تھا، ادھر تیری بیوی بیمار پڑ گئی تھی، تیری بیوی بستر علالت پر پڑ گئی تھی، ہم نے ڈاکٹروں کو دکھایا، ہم نے ویدوں کو دکھایا، ہم نے طبیبوں کو دکھایا، ہم نے حکیموں کو دکھایا، ہم نے مولویوں کو دکھایا، ہم طرح طرح سے علاج کرتے رہے، ڈاکٹروں کو دکھایا لا علاج کر دیا، ویدوں کو دکھایا لا علاج کر دیا، طبیبوں کو دکھایا لا علاج کر دیا، جہاں پر بھی ہم دکھاتے رہے لا علاج ہوتی رہی، ہر کسی کو ہم دکھاتے رہے لا علاج ہوتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن وہ آ گیا کہ تیری بیوی اس دنیا سے، اس دارے پانی سے کوچ کر گئی۔ جب اتنا سنا اس کی آنکھوں میں حضرات آنسو گرنے لگے، اس کی آنکھیں سامن بھادوں کی طرح برسنے لگی، یہ کہنے لگا بھائیو صحیح بات ہے، ہاں ہاں یہ صحیح بات ہے، مگر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، سب کو دکھاتے رہے لا علاج یہ ہوتا رہا، یہ بچی یہ بیوی لا علاج ہوتی رہی، ہر ایک انسان کو دکھاتے رہے لا علاج ہوتی رہی، مگر سنو پیارے میں کہتا ہوں مکرم سبحانی کا جملہ نوٹ کر لو، تختیے دل پر لکھ کر کے لے جاؤ، اس پیغام کو اپنے دل کی تختیوں پر نقش کر لو، اپنے ذہنوں میں اتار لو، اپنے ذہن کی میموری میں ریکارڈ کر لو، یاد رکھو پیارے میں کہتا ہوں جہاں پر بھائی کا پیار ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جہاں پر حضرات باپ کا پیار ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جہاں پر رشتہ داروں کا پیار ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جہاں پر یار کا پیار ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جہاں پر دنیا دار کی محبت ساتھ چھوڑ دیتی ہے، جہاں پر ماں کی ممتا دم توڑ جاتی ہے، وہاں پر کچھ اور نہیں صرف رسول پاک کی محبت کام میں آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں جہاں پر سب کا پیار ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے آپ کے اور میرے نبی محمد رسول اللہ کا پیار شروع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے گھر میں آ کے دیکھا تالا لگا ہوا پایا، ظاہر سی بات ہے گھر میں اکیلا تھا، بیوی اکیلی تھی، اب کوئی اکیلا ہو اس کے گھر میں تالا لگا ہو، بیوی کو چھوڑ کر گیا ہو، کیسے ہائے سے دل پہ ہاتھ رکھ کر رہ گیا ہوگا۔ حضرات اب اس نے پوچھا بھائیو یہ تو بتاؤ آخر یہ صحیح بات ہے میری بیوی ختم ہو گئی؟ ہاں بولے ہاں ختم ہو گئی بھائی تیری بیوی۔ کہا کوئی بچہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا بچہ پیدا ہونے میں بھی 2 یا 4 روز باقی تھے، اس سے پہلے تیری بیوی کا انتقال ہو گیا، تیری بیوی اس دنیا سے کوچ کر گئی، تیری بیوی چلی گئی، ساتھ میں تیرا بچہ بھی چلا گیا۔ اس کی چیخ نکل گئی، یہ روتا ہوا حضرات لوگوں سے کہتا ہے بھائیو حضرات میں کتنا بد نصیب ہوں، اپنی بیوی کا چہرہ نہ دیکھ سکا، اپنی بیوی کی ڈیمانڈوں کو پورا نہ کر سکا، اپنی بیوی کی حضرات خواہشات کو میں پورا نہ کر سکا، فرمائشات کو میں پورا نہ کر سکا، کیسا وقت ہے میں کیسے اپنی بیوی کا حق ادا نہ کر سکا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی یہ اس طرح سے کہہ ہی رہا تھا، نوجوان آتا ہے ایک، اس سے پوچھتا بھائی یہ بتا میں کتنا بد نصیب ہوں، اپنی بیوی کو کاندھا نہ دے سکا، اپنی بیوی کو مٹی نہ دے سکا۔ ایک بھائی سے بلا کر کے پوچھتا ہے اے بھائی ذرا اتنا تو بتا دے آخر میری بیوی کی قبر کون سے قبرستان میں ہے، کیا اس بات کو بتا سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ نوجوان نے کہا بھائی ہاں بتا سکتا ہو، فلاں قبرستان چلا جا، وہاں پہ ایک درخت کھڑا ہے، اس درخت کے بازو میں جو قبر ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، وہ تیری بیوی کی قبر ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ جی بیوی کی قبر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اب جب اس نے اتنا دیکھا تو یہ دل اس کا رک نہیں رہا تھا، غم کی وجہ سے آنسو گر رہے ہیں۔ اس نے کچھ نہ سوچا، اس نے حضرات کہا کم از کم میں کاندھا نہ دے سکا، اپنی بیوی کی زیارت نہ کر سکا، اپنی بیوی کو حضرات محترم میں کفن دفن میں شامل نہ ہو سکا، تو کم از کم سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ کے کم سے کم اپنی بیوی کی قبر پہ جا کے بخش دوں، اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ یہ سیدھا قبرستان کی طرف جاتا ہے، توجہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ جیسے یہ قبرستان کی طرف نکلا ہے، قبرستان کی طرف
جب یہ جاتا ہے تو حضرات اس نے کیا دیکھا، یہ سیدھا قبرستان کی طرف جا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، بیوی کی قبر پر پہنچتا ہے، مٹی چڑھاتا ہے بیوی کی قبر پر، مٹی چڑھانے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہے، سورہ الحمد فاتحہ پڑھتا ہے، پڑھ کر کے حضرات دعا کرتا ہے، مولا تبارک و تعالی میری بیوی بڑی نیک تھی، میری بیوی بڑی پارسا تھی، میری بیوی بہت زیادہ حضرات ایماندار تھی، بہت زیادہ پرہیزگار تھی، حضرات میری خدمت کرتی تھی، نمازوں کو نہیں چھوڑتی تھی، روزوں کو نہیں چھوڑتی تھی، بڑوں کا ادب کرتی تھی، چھوٹوں پر شفقت کرتی تھی، بہت اچھی سندر بیوی تھی، مولا ایسی بیوی ہر کسی کو عطا کرنا، اے مولا میری بیوی کی بخشش کر دینا، میرے بچے کی بخشش کر دینا، میری بیوی کو بخش دینا۔ ابھی یہ کہہ کر کے یہ واپس گھر کی طرف چل رہا تھا، جیسے یہ گھر کی طرف چلتا ہے پیر ایسا لگ رہا تھا اس کو جیسے زمین نے پیروں کو پکڑ لیا ہو، جیسے کسی نے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہو، جیسے کسی نے پکڑ کر کے روک لیا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ واپس جاتا ہے، گھر کی طرف چلتا ہے، رات کے 2 بجے ہے، واپس جب پڑھتا ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں گھر آیا، عشاء کی نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد میں بستر پر لیٹ جاتا، گھر میں اکیلا تھا، تنہا تھا، طبیعت نہیں لگ رہی تھی، من نہیں لگتا تھا، اکیلا رہتا تھا، گھر سونا سونا تھا، ایسا اس کو محسوس ہوتا تھا جیسے کہ گھر کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، جیسے کہ گھر حضرات محترم مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ چارپائی پر کروٹیں بدل رہا تھا، چارپائی پر یہ کروٹیں بدل رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، یہ چارپائی پر کروٹیں بدل رہا ہے، نبی کا یہ دیوانہ ہے، سرکار کا یہ سچا عاشق ہے، کروٹیں بدلتا رہا، اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ جیسے یہ واپس چلا ہے گھر کی طرف، حضرات اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ میری بیوی کی قبر میں آگ جل رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پیچھے کو پلٹ کر دیکھتا ہے، جا کر کے قبر پہ اپنے کان کو لگاتا ہے، جیسے ہی جا کر کے کان لگایا کسی طرح کی کوئی آواز نہیں تھی، کسی طرح کی کوئی چیخ و پکار نہیں تھی، کسی طرح کی کوئی روشنی اجالا نہیں تھا۔ یہ گھر آ کر کے لیٹ گیا، لیٹ کر چارپائی پر کروٹیں بدل رہا ہے۔ رات کے 2 بج جاتے ہیں، نیند آنے کا نام نہیں لیتی ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، بڑا پریشان تھا، آخر کروں تو کیا کروں، آخر کیسے کروں، آخر میں یہ سب کیا دیکھ رہا ہو، بڑا پریشان تھا۔ اس نے گھر سے گدال اٹھایا، گھر سے پھاوڑا اٹھایا، اٹھا کر کے قبرستان چل دیا۔ قبرستان جیسے ہی چلتا ہے، جا کر کے اس نے قبر کو جا کر کے دیکھا، حضرات محترم مٹی ہٹانا شروع کر دی، قبر سے مٹی کو ہٹاتا ہے، ہٹانے کے بعد میں تختے ہٹاتا ہے، جیسے اس نے تختوں کو ہٹایا تھا، قسم خدا کی قبر میں جھانک کر کے دیکھتا ہے، جیسے ہی قبر میں جھانک کر کے اس نے دیکھا تھا، بیوی بالکل آرام سے لیٹی ہوئی ہے، کفن تک بھی اس کا میلا نہیں ہوا ہے، اس کا کفن بھی میلا تک نہیں ہوا ہے۔ شاعر تو یہ کہتا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوب، واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ، شادی مبارک۔ توجہ ہے؟ تو جا کر کے اس نے پھاوڑے سے ہٹائے، تختے ہٹا کر کے دیکھا تو بیوی بالکل صحیح و سالم آرام سے قبر کے اندر لیٹی ہوئی ہے۔ تھکن کا احساس تو نہیں ہے؟
تو اب جب اس نے جا کر کے دیکھا بالکل آرام سے اس کی بیوی لیٹی ہوئی ہے، یہ خوش ہو گیا، سوچا یار میری ویسے ہی ذہن کی ٹینشن کا معاملہ ہے، کسی وجہ سے میرے ذہن میں ایک ٹینشن جو بسی ہوئی ہے، اس کا یہ معاملہ ہے۔ حضرات اس نے قبر کو مٹی چڑھانا شروع کر دی، اس نے تختے لگانا شروع کر دیے، تختے مکمل ہو چکے تھے، آخری تختہ لگا رہا تھا، آخری پٹلا رکھ رہا تھا، آخری تب یہ تختہ رکھتا ہے تو اس نے کیا دیکھا ہے، اس کو ایک عجیب بات نظر آتی ہے۔ اس کو ایسا لگا جب یہ مٹی چڑھا چکا، جب یہ آخری تختے کے اوپر مٹی چڑھا رہا تھا، اس کو ایسا لگا جیسے کہ قبر کے اندر کوئی بچہ رو رہا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے اسلام کے مقدس شہزادوں، پتھر دل بھی پگھل جائے گا اس بات کو سننے کے بعد میں۔ اے اسلام کے چاہنے والوں صاحبوں، ذرا غور کرو، جب اس نے جا کر کے دیکھا، اس نے مٹی مکمل چڑھا دی، آخری تختے کو جب یہ مٹی چڑھا رہا تھا، ایسا لگا جیسا کہ قبر کے اندر کوئی بچہ رو رہا تھا، جو حضرت کوئی بچہ رو رہا ہے۔ اس کو بہت ٹینشن ہوئی، اس نے سوچا یار ابھی قبر کھود کے دیکھی تھی کوئی بات نہیں تھی، آخر یہ میرے ذہن میں وسوسے کیسے آ رہے ہیں، مگر اس کا دل نہ مانا۔ اس کو بچے کے رونے کی دوسری مرتبہ آواز آئی، جیسے اس کو دوسری مرتبہ آواز آتی ہے، اس نے قبر کو کھودنا شروع کر دیا، تختے ہٹانا شروع کر دیے، پٹلے ہٹاتا رہا، تختے الگ کرتا رہا، مٹی کو ہٹاتا رہا۔ مٹی ہٹا کر کے جب اس نے دیکھا ہے قبر کی طرف، جب اس کی آواز پہنچتی ہے، جیسے اس نے قبر کے اندر دیکھا تو قبر کے اندر اس کو عجیب نظارہ دیکھنے کو ملا۔ کیا نظارہ تھا؟ اس نے جیسے تختے مکمل ہٹائے تھے تو اس کو قبر کے اندر بچہ روتا ہوا نظر آیا ہے۔ جیسے اس نے بچے کو دیکھا فوراً قبر کے اندر کود پڑا، اور قبر کے اندر کودنے کے بعد میں بچے کو اٹھا کر کے کہتا ہے، جیسے اس نے دیکھا بچے کو کود کر کے اٹھاتا ہے تو بچے کو دیکھ رہا تھا، بچہ رو رہا تھا، اور بچے کا عجیب حال یہ تھا کہ بچہ زندہ ہو کر کے، بچہ اپنی ماں کے کفن کو ہٹا کر اپنی ماں کا، مری ہوئی ماں کا بچہ دودھ پی رہا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، جب بچے کو دیکھا خوشی میں جھوم پڑا، اٹھایا بچے کو گود میں، اٹھانے کے بعد سینے سے لگایا، بچے کی پیشانی کو چوما، اور پیشانی کو چومنے کے بعد بڑا خرامہ خرامہ مسرت میں تھا، بہت زیادہ شادمانی اور فرحت تھی بچے کی کہ اللہ نے میرے بچے کو قبر کے اندر زندہ رکھا۔ مہینوں انتقال کیے ہوئے ہو گیا تھا بیوی کو، مگر بچہ مری ہوئی ماں کا قبر کے اندر دودھ پی رہا ہے۔ اللہ اکبر، بچے کو کس طرح سے اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ اب یہ بچے کو لے کر خوشی خوشی جا رہا تھا، گھر کی طرف جا رہا تھا، بہت زیادہ خوش تھا، اور کہہ رہا تھا مولا تیرا شکریہ، مولا تیرا شکریہ، مولا تیرا شکریہ۔ غیبی آواز آتی ہے، نادان شکریہ کس بات کا ادا کرتا ہے؟ کہا مولا میرے بچے کو جو سلامت رکھا ہے، میرا بچہ جو زندہ لٹا دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، نادان تو بھول گیا ہے، نادان تجھے خبر نہیں ہے، نادان تو بھول چکا ہے۔ ارے جب تو پردیس جا رہا تھا، یاد رکھ، پیچھے آ جا، اور پردیس جب تو جا رہا تھا تیری بیوی رو کر کے آئی تھی، بیوی تیری آ کر ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی، اے میرے سرتاج، میرے اس بچے کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ میرے پیٹ میں جو نشانی ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو تیری آنکھوں میں آنسو تھے، تو برابر ٹکٹکی باندھ کر کے رو رہا تھا، تیری بیوی رو رہی تھی، اور جب تو نے پوچھا تھا، تیری بیوی نے تجھ سے پوچھا تھا، اس بچے کو جو میرے شکم میں پل رہا ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو تیرے اندر سے یہی بات نکلی تھی، تو نے کہا تھا میں اس کو اپنے رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ نادان تو بھول گیا ہے، نادان تجھے خبر نہیں ہے، نادان تجھے پتا نہیں ہے، اگر تو نے اپنے بچے کو ہمارے حوالے کیا تھا اس لیے ہم تیرے بچے کو زندہ لوٹا رہے ہیں، اگر تو اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، دونوں کو ہمارے حوالے کر دیتا تو ہمیں قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، جب تک کہ تجھ کو تیری بیوی سے نہ ملا دیتے ہم کبھی موت کا فرشتہ تیرے قریب نہیں آنے دیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شاگی مبارک مفتی مکرم سبحانی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اللہ فرماتا نادان تجھے خبر ہی کہاں ہے،
جب تو پردیس جا رہا تھا نا تو تیری بیوی نے کہا تھا اس کو کس کے سہارے؟ کہا رب کے حوالے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان کس اللہ. کے حوالے؟ رب کے حوالے. تو نے بچہ ہمارے حوالے کیا تھا، اس لیے 1 مہینہ مرنے کے بعد بھی ہم تیرے بچے کو زندہ لوٹا رہے ہیں. کاش تو اپنی بیوی کو ہمارے حوالے کر دیتا تو ہم تیری بیوی کو بھی زندہ لوٹا دیتے، مرنے نہیں دیتے. اللہ اکبر. میرے بھائیو بھروسہ رکھو خدا کی ذات پر، اور جب کوئی کام کرنے کے لیے نکلو تو یقیناً اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اپنے رب کے حوالے کر کے چلے جاؤ. قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو تمہارے بچوں کا، تمہارے